اب اس کو آپ مفہوم کے طور پر سمجھ لیں. قیامت کے دن ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے ہمارے لیے کیا کیا. اور قاری سے مراد یہاں پر عالم ہے. یا آج جو قاری آپ سمجھتے ہیں، پہلے زمانے میں جو ہے نا، وہ جو قاری ہوتے تھے وہی سب سے بڑے عالم ہوتے تھے. سب سے بڑے عالم وہی ہوتے تھے جو سب سے بڑے قاری ہوتے تھے. تو بلایا جائے گا، میرے لیے کیا کیا. قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا، مولا تیرے علم کو لوگوں تک ہم نے پہنچایا، تیری بات ہم نے لوگوں تک پہنچائی، تیرے فرمان. تو کہا جائے گا تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا تمہیں بڑا عالم کہے. تم کہلوا چکے، فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. کیا ملا؟ کیا حاصل ہوا؟ مجھے بتائیے. ہم بڑے القاب، شہرت کی بلندی، ناموری کے لیے اگر سب کچھ کریں تو دنیا میں نام کس کا کب تک؟ جب دنیا ہی ختم ہو جانے والی ہے تو دنیا میں نام کب تک رہے گا؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات رکھی؟ اس لیے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ام الاحادیث ہے. یہ تو نیت کو درست رکھو. مال، شہرت، دکھاوا، یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. اور اگر دنیا ہی ہمارے دل و دماغ پر غالب ہے تو میں آپ کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بتاؤں، جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی تھی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار اپنی لخت جگر کو ان کے نکاح میں بھی عطا فرمائی تھی، اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے نوجوانان جنت کے سردار. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ جانتے ہیں حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو محراب کے اندر روتے ہوئے دیکھا. داڑھی پکڑ کے رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، علی پر کرم فرما، علی پر کرم فرما. محراب کے اندر رات رات بھر روتے رہتے، اور پھر وہی بات دنیا کی، دنیا سے مخاطب ہوتے وہیں بیٹھ کر کے. کیا کہتے معلوم؟ اے دنیا، تو بہت سنور کر مجھے لبھانے کے لیے آتی ہے. محراب پہ بیٹھ کر دنیا سے کہتے تو بہت بن سنور کر مجھے لبھانے کے لیے آتی ہے، مجھے اپنے دامے فریب میں گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے. سن لے، میں نے تو تجھے 3 طلاق دے دیے، 3 طلاق دے دی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. ہم نے ان کی زندگی نہیں پڑھی، ان کے فضائل تو بیان کر دیتے ہیں، ان کے کردار کی طرف توجہ نہیں ہوتی. چاہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے خوف خدا کا معاملہ ہو، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا معاملہ ہو، چاہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معاملہ ہو، چاہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زندگی ہو. نہیں، بالکل نہیں، پڑھتے ہی نہیں. ہم نے تو کیا کیا ہے؟ چمک دمک، شور شرابہ، یوٹیوبر، بس اسی کے پیچھے بھاگ رہے اور سوچ رہے بس یہی سب کچھ کریں. نہیں، میں آپ تمامی ساتھیوں کو، تمامی علماء کو جو نجمی علماء ہیں اور وہ جو نجمی مفتیان کرام ہیں، چونکہ آپ ہمارے ادارے کے پروردہ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی زندگی اتنی صاف ستھری اور کلین ہو
کہ آپ کی زندگی سے کہیں سے بھی حرص دنیا چھلکتی نظر نہ آئے. جہاں طمع دنیا کے اندر آپ گرفتار ہوئے کہ آخرت خراب ہوئی، پھر آخرت برباد ہے. اس لیے کہ یہ اتنی خراب چیز ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اسی کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرمائے، دیکھیں نا بزرگان دین کا معاملہ، ڈے بائی ڈے ان کے علم میں اللہ اضافہ کرتا جاتا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت امام عبد الرحمن اوزاعی علیہ الرحمت والرضوان سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے عمل کیا اتنے پر جتنا جانتا ہے، جس نے عمل کیا اتنے پر جتنا جانتا ہے تو اسے عمل کی برکت سے مزید علم و عمل کی توفیق مل جائے گی. اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ان طلباء کی جن کی دستار بندی وادی نور میں ہوئی تھی، ان کی طرف سے منعقدہ ایک پروگرام کے اندر میں نے ایک حدیث مبارکہ ان کی سماعتوں کے حوالے میں نے حدیث مبارکہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. وہ حدیث جو آپ سب کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھنا ہے، وہ حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. یاد رکھنا، ویسے نہ بننا جن کی صحبت میں بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے. ویسے نہ بننا. سرکار نے کن کی صحبت میں، کیسے علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا اسے سن لو، اور کیسے کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے فرمایا اسے بھی سماعت فرما لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجلسوا عند کل عالم، ہر ایک عالم کے پاس مت بیٹھا کرو، بس اسی عالم کے پاس بیٹھو جو تم کو 5 سے ہٹا کر 5 کی طرف دعوت دے. توجہ چاہوں گا، کتنے سے ہٹا کر؟ بولیے. 5 سے ہٹا کر 5 کی طرف دعوت دے. یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا، سوال پوچھتے تھے تاکہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے نا. اس لیے میں نے بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ سے پوچھ لیا، کتنے سے ہٹا کر کتنے کی طرف لے جانے کی؟ 5 کی طرف. بس اس کو اگر آپ نے آج یاد رکھ لیا اور اس پر پریکٹس کرنے کی آپ نے شروع کی، غار کے اندر بھی آپ بیٹھے ہوں گے نا تب بھی مطمئن ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی عقائد میں شک سے ہٹا کر یقین کی طرف لے جائے. غالباً 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 والا مسئلہ نہ ہو، یقیناً 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 والا مسئلہ ہو. شک سے ہٹا کر یقین کی طرف. ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں یقین کی طرف دعوت دے، شک کی طرف نہیں. اب یقین اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جب کوئی بات پیش کی جائے گی تو وہ یقینی ہوگی. تو یقین کی طرف. اور اسی طریقے سے اب دوسری چیز کی طرف، عمل کے اندر پہلے قلب کو لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قلبی عمل میں کبر سے ہٹا کر، کس سے ہٹا کر؟ کبر سے ہٹا کر تواضع کی طرف لے جائے. ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھنا جو تمہیں کبر سے نکال کر تواضع کی طرف لے کر کے جائے. میں تو بڑا، جہاں بیٹھے ایسے کی صحبت میں تو وہی بڑا بننے کی فکر پیدا ہو جائے گی. اور بڑا آدمی تواضع سے بنتا ہے، کبر سے نہیں بنتا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. 1000 اللہ علم عطا فرما دے، بہت بلند و بالا مقام پر فائز ہو جائیں، اور فتاوے آپ کی تقریریں، آپ کے درس و تدریس کا معاملہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ بس دنیا قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور دنیا کا ان سے بڑا کوئی دوسرا ہے نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی
میں کچھ بھی نہیں. تواضع، ایسی تواضع جیسے کچھ ہے نہیں. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ